کہ قرآن کی 2 صورتیں عورتوں کو ضرور سکھائی جائیں، ایک سورہ نور ضرور سکھائی جائے، ایک سورہ احزاب ضرور سکھائی جائے۔ کبھی موقع ملے اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ نور اور سورہ احزاب یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور اپنی بہنوں کو سکھا دیجئے، اس میں بڑا سبق ہے آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیہن مِّن جَلَابِیبِہِنَّ، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر ڈال کے نکلیں، نقاب پہن کر کے نکلیں، برقع پہن کر کے نکلیں۔ ذَلِکَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ پردہ پہچان بن جائے گا، یہ نقاب پہچان بن جائے گا کہ یہ عزت دار گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج حالات یہ ہیں، انڈین ٹیم کا کرکٹر تھا عرفان پٹھان، اس کا باپ ایک مسجد میں اذان دیتا تھا، عرفان پٹھان کا فوٹو جب بھی آتا تھا سوشل میڈیا پر، اس کی بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ میڈیا والے ٹرول بھی کرتے تھے، عرفان پٹھان اتنا بڑا کھلاڑی ہے، اتنے پیسے والا کھلاڑی ہے، اتنی دولت اس کے پاس ہے، اور بیوی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے عرفان پٹھان صاحب کی جو بیوی ہے، ان محترمہ کا بغیر یعنی چہرہ، نقاب میں تو ابھی بھی ہیں مگر چہرہ اوپن کر کے اب ان کا فوٹو دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر آنے لگا۔ یعنی اب پیسہ جب زیادہ ہو گیا، ترقی آ گئی گھر میں، ماڈرنائزیشن آ گیا، تو ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں اس کو اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں بکواس لگنے لگتی ہیں۔ پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ آج گھروں کے حالات کیا ہیں میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں، کھلا دوں، میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے، تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟
آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے، تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں، اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے، اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے، آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی۔ اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی، دیندار، بیوی بھی دیندار ہو، شوہر بھی دیندار ہو، شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے، بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے، یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ۔ اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے، چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ ایسی فیملی ہو، ایسے میاں بیوی ہو، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا میرے بھائی۔ ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی، بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا۔ کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ کہا اے ابا جان،
हल तज़मनु अन तईश अल हयात बाद अज़्ज़ुर। अय अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ुहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, आप जब ज़ुहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे, मेरे करीब आ जा। अपने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है जो अपने बाप को दीन पर मदद कर रहा है, अपने बाप को समझा रहा है। बाप से अगर गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर रहा है। ऐ अल्लाह, तेरा करम है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आराम करने का इरादा कैंसिल कर दिया और वहीं से उठे और अपने काम को कंटिन्यू किया और हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, ये होता है एक मुसलमान का परिवार, एक मुसलमान फैमिली। एक दूसरे को, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, जहां दीन के मामले में अगर कोई कमी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या आप वो वाकया भूल गए हजरत उमर के दौर का? हजरत उमर जा रहे थे गश्त करने के लिए और एक मकान के पास से उनका गुजर हुआ और एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे। और बेटी ने कहा था, अम्मी जान, कि आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा, बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है, उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है। मैं चाहता हूँ उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं। तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? हज़रत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हज़रत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हज़रत उमर के बेटे से होती है, हज़रत उमर की बहू बनती है और फिर उन्हीं की औलाद में से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीज़ों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को ज़रा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं। बच्चों को ज़रा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतज़ाम करें? कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो ज़रा गाज़ा, फ़लस्तीन के शहर गाज़ा के वीडियोस आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती है। गाज़ा लुटता रहा, बच्चे तड़पते रहे, माएँ बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाज़ा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है। क्या है नबी, बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा,
ای منقلب ینقلبون، کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے ان ظالموں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے، ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں، انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے، اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے، بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو، ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو آج فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے، تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں، تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم۔ جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے، تو قرآن کی اس آیت پر عمل کرو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو۔ بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب موت کون سے بہانے سے آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے، اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد
کوئی آتما واتما نہیں آتی. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے, یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے. ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے, اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا. میرے عزیزوں, اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو. میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی, ایک مومن کی نشانی یہ ہے, ایک مومن کی پہچان یہ ہے, اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے, اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے, جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا. اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ, انہو کانت لی بنت امین, میری ایک چچا کی لڑکی تھی اور میں اسے بہت محبت کرتا تھا. ایک مرد کسی عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اتنی محبت اس لڑکی سے کرتا تھا, لیکن حرام محبت کرتا تھا. اسلام میں حلال محبت ایک ہی ہے اور وہ نکاح کے ذریعے محبت ہوتی ہے. نکاح کے علاوہ جتنی محبت ہے یہ بکواس ہے, یہ حرام ہے, یہ ہوس ہے, یہ واسنا ہے, یہ لشٹ ہے. حلال محبت ایک ہے جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے اے اللہ, میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا. ایک بار سوکھا پڑ گیا, قحط پڑ گیا, گاؤں میں لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے. میں پیسے والا آدمی تھا, میرے پاس بہت اناج تھا, بہت پیسہ تھا. وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 درہم مانگتی ہے. اے اللہ, اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں 100 درہم تجھے دوں گا, مگر میں بدلے میں تیری عزت کا سودا کروں گا. تجھے میری آرزو پوری کرنی پڑے گی, میرے ساتھ بدکاری کرنی پڑے گی. لڑکی مجبور تھی, گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا. لڑکی تیار ہو گئی. اے اللہ, جب میں اپنے اس ارادے کے لیے بالکل تیار, اور لڑکی بھی مجبوری کی حالت میں تیار ہو چکی ہے, جب وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی پوری تیاری کر لی, تو عین موقع پر جب اس گناہ کو میں کرنے ہی والا تھا, اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا, اتق اللہ, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ. کہ اے اللہ کے بندے, یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہے. اللہ سے ڈر, اور جس چیز کی اللہ نے تجھے اتھارٹی نہیں دی ہے, جس چیز کا حق نہیں دیا ہے, اس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے, وہ کام تو مت کر. اتنا سننا تھا. اے اللہ, اس نے تیرا نام لیا تھا, میں زنا کرنے والا تھا, میں بدکاری کرنے والا تھا, تیرا نام اس لڑکی نے لیا. تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا. میں نے کہا جا, میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے اس کو جانے دیا. 100 درہم بھی 100 دینار بھی اس کو دے دیے. اے اللہ, یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 3 لوگ تھے, تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی, تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا, اور جو اس گفا کے دہانے پر جو چٹان آ کر کے ان کا راستہ جس نے بند کر دیا تھا, وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ تقوی, یہ اللہ کا ڈر, یہ ایمان کی نشانی ہے. میں جانتا ہوں یہ مشکل دور ہے, یہ بے حیائی کا دور ہے, یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا دور ہے, مگر اس دور میں بھی مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. میرے نوجوان بھائیوں, میری نوجوان بہنوں, حرام کے آپشن بہت ملیں گے, حلال کا آپشن لیمیٹڈ ملے گا, مگر ہمیشہ حلال کو اپنے لئے کافی سمجھنا, حرام راستہ کبھی مت اپنانا. اور اگر کبھی زندگی میں قدم بہکنے لگے, زندگی میں غلط راستے کی طرف قدم جانے لگے, تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا. میرے نوجوانوں, اگر تم اسمارٹ اور ہینڈسم ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے
کہ تم لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاؤ گے۔ اور میری بہنوں، اگر تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہیں بدکاری اور زناکاری کے فتنے میں ڈال دے گی، تو اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یاد کر لینا، اللہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ لیکن وہی یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا، علماء نے اور علماء تفسیر نے اس کا نام بتایا زلیخا نام کی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ایک دن موقع دیکھا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور گھر کے اندر اکیلے یوسف میں وہ عورت تھے۔ آج تو ہمارا نوجوان زناکاری اور بدکاری کے موقع تلاش کرتا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کسی لڑکی کا کانٹیکٹ مل جائے، کسی سے راہ و رسم بڑھانے کا راستہ مل جائے۔ یوسف کو تو راستہ مل رہا ہے، لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، کوئی موبائل کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں۔ عورت خود اس گھر کی ملکہ ہے، اور عورت خود کہہ رہی ہے ہائی طلق، اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے زلیخا، اے اس گھر کی ملکہ، اے میری مالکن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں، تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے، حملہ کرتی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے عورت کا شوہر موجود ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی عورت کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک چیز ہمارے پاس، ایک سولیوشن ہمارے پاس ہے۔ یہ عورت کہہ رہی کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے، اور یوسف کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت اپنے ڈیفنس میں کرتے کو عورت نے پھاڑا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ میرے عزیزوں، یوسف نے اپنے دامن کو بچایا، اور آگے چل کر کے وہ دور بھی آیا۔ ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی، جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں، اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، اے اللہ تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا، تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا، مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا، اور اے اللہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے، یوسف کا نمونہ موجود ہے، یوسف کا کردار پیدا کرو۔ زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملیں گی، زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں، اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا، اور یاد رکھنا یہ سوشل میڈیا پر آئی لو یو بولنے والے، پیار محبت کا ڈھکوسلا دکھانے والے اور پیار بھرے لمبے لمبے ویڈیو بھیجنے والے، یہ سب مکار ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تیری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، کبھی ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ عزت، جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ محبت اور پیار یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آئی لو یو لکھنے سے نہیں ہوتی ہے، پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے شوہر بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے۔ یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق